بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ فرمائیں، صرف آنکھ میں کھربوں نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے عظیم نعمت آنکھ ہے، جس میں 13 کروڑ خود ساختہ کیمرے کام کر رہے ہیں، جس میں 60 لاکھ کیمرے صرف رنگ کی پہچان کے لیے ہیں۔ ہماری آنکھیں سال بھر میں کم از کم 40 لاکھ مرتبہ کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں۔ انسانی آنکھ میں 1 کھرب سے زائد روشنی قبول کرنے والے ریشے ہوتے ہیں۔ یہ تعداد ان ستاروں کے برابر ہے جو ملکی وے نامی کہکشاں میں ہیں۔ آنکھ کے آخری طبقے میں 30 لاکھ تہیں اور 3 کروڑ ستون ہیں۔ آنکھ کی عظیم نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کے استعمال میں شریعت کے دائرے میں رہیں اور جن چیزوں کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اپنی آنکھوں کو ان سے محفوظ رکھیں۔ اس میں ہماری پوری زندگی کی سلامتی پوشیدہ ہے۔ آنکھ جیسی عظیم نعمت کا شکر کیا ہے؟ آج کے ماحول میں بد نظری جیسا عظیم گناہ گناہوں کی فہرست میں شمار نہیں کیا جاتا، جبکہ آنکھوں کی حفاظت خدائی حکم ہے۔ اس مرض میں صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ ہر عمر کے افراد بکثرت مبتلا رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہی، اور وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں جاگی، اور وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئے گی، گو اس سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے۔ دنیا میں جو آنکھ خدا کی حرام کردہ چیزوں کے دیکھنے سے محتاط رہی، اللہ تعالیٰ روز محشر اس آنکھ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ بد نظری بے شمار دینی اور دنیاوی نقصانات کا مرکب مرض ہے، لیکن اس کے 3 نقصان عظیم ہیں۔ بد نظری کے ذریعے شیطان انسان کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے اور خوب آراستہ کر کے دل و دماغ کو اسی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کا دل رات دن خام آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھا رہتا ہے۔ بد نظری کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گھر میں حسین و جمیل وفادار بیوی موجود ہے، لیکن بد نظری میں مبتلا شخص بے پردہ گھومنے والی عورتوں کو اس طرح للچائی نظروں سے دیکھتا ہے جس طرح شکاری کتا اپنے شکار کو ڈھونڈتا اور دیکھتا ہے۔ گھر میں موجود عفیف اور شریف بیوی اچھی نہیں لگتی، ذرا سی بات پر الجھتا ہے اور گھر کی فضا میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ بد نظری کا تیسرا بڑا نقصان۔ بد نظری کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ دل حق و باطل اور سنت و بدعت میں تمیز کرنے سے عاری ہو جاتا ہے۔ بد نظری سے نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، وہیں دل کی بصیرت بھی چھین لی جاتی ہے۔ دین کے فہم اور علوم و معارف سے محرومی ہونے لگتی ہے۔ گناہ کا کام گناہ نظر نہیں آتا۔ بزرگان صالحہ سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ وہ باطل پر ہوتے ہوئے بھی خود کو حق پر سمجھتا ہے اور بالآخر ایمان سے محروم ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ بد نظری سے بچاؤ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ہی کوئی نامحرم حسین و جمیل صورت نظر آئے، دماغ میں فوراً اس کے بڑھاپے کا تصور کر لیا جائے، تو اصل حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آنکھ جیسی عظیم نعمت کو شریعت کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔